کون ہے باہر؟ اتنی رات گئے کون آ گیا؟ چوکیدار نے اندر سے آواز لگائی جب ایک گاڑی حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ میں ہوں دمیر، گیٹ کھولے رہی بابا۔ دمیر سلطان نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، ارے دمیر صاحب آپ اتنے سالوں بعد، اللہ اکبر، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ چوکیدار نے ہڑبڑا کر جلدی سے بڑا آہنی گیٹ کھولا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ جی بابا، میں ہی ہوں۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اور یہ حویلی میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ سب اتنی جلدی سو گئے ہیں کیا؟ دمیر نے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے اندر نظر دوڑائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گھر والے تو سب کسی رشتے دار کی شادی کے فنکشن پہ گئے ہوئے ہیں، بس دادا سائیں اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔ آپ نے آنے کی اطلاع ہی نہیں دی، ورنہ آپ تو جانتے ہیں حویلی میں ہر طرف آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہوتی۔ آج تو حویلی میں میلہ لگا ہوتا۔ چوکیدار نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ جواب دیا۔ کوئی بات نہیں رہی بابا، میں خود ہی سرپرائز دینا چاہتا تھا، کسی کو خبر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو آرام سے فنکشن اٹینڈ کر کے آنے دیں۔ آپ میرا سامان گاڑی سے نکال کر اندر رکھوا دیں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ دادا سائیں کو بھی اتنی رات ڈسٹرب نہیں کرنا، صبح ہی سب سے ملاقات ہوگی۔ دمیر نے مسکرا کر کہا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دمیر ابھی دلان تک پہنچا ہی تھا کہ سرونٹ کوارٹر کی طرف سے آنے والی ایک اچانک نسوانی چیخ نے اس کے قدم وہیں روک لیے۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے وہاں؟ دمیر تیزی سے مڑا اور اسی سمت لپ کر جہاں سے آواز آئی تھی۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ دمیر نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہوتے ہی پوچھا، کون ہو تم؟ اور اتنی رات گئے کیا کر رہی ہو؟ سامنے استری اسٹینڈ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے اپنا دایاں ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا اور وہ درد سے سسکیاں بھر رہی تھی۔ اس نے ایک پرانا اور رنگ اڑا ہوا سوتی چوڑا پہنا ہوا تھا۔ تم مرسائیں؟ وہ لڑکی یکدم اس کی بھاری آواز سن کر چونکی اور گھبرا کر مڑی۔ اس کے لبوں سے کانپتے ہوئے بے ساختہ نم آنکھوں کے ساتھ دمیر کا نام نکلا۔ جو نہیں اس لڑکی کا چہرہ دمیر کی نگاہوں کے سامنے آیا۔ دمیر شاک سے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ یہ عنایہ تھی، وہی عنایہ جس سے 5 سال پہلے دادا کی ضد پر اس کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت محض 15 سال کی ایک سہمی ہوئی بچی تھی جسے وہ ایک بوجھ سمجھ کر دل برداشتہ ہو کر اسی رات چھوڑ کر لندن چلا گیا تھا۔ مگر آج وہ ایک 20 سالہ انتہائی پرکشش اور خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی، لیکن ایک ملازمہ کے حلیے میں۔ عنایہ، تم اس حال میں یہاں کیا کر رہی ہو؟ دمیر کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک چھپا ہوا غصہ بھی تھا۔ عنایہ کو تو جیسے اپنے حواس اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ شخص جس نے اسے اس حویلی کے لوگوں کے رحم و کرم پر تنہا چھوڑ دیا تھا، آج اتنے سالوں بعد اچانک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میں بس کپڑے استری کر رہی تھی سائیں، آپ کب آئے؟ عنایہ نے گھبرا کر اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو جلدی سے پرانے دوپٹے میں چھپانے کی کوشش کی۔ ہاتھ دکھاؤ اپنا، یہ بری طرح جل گیا ہے، تم ادھر آؤ میرے ساتھ۔ دمیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا۔ نہیں دمیر سائیں، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا۔ عنایہ نے ڈر کر ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر دمیر کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کہا نا میرے ساتھ آؤ۔ دمیر اسے اسی حال میں کھینچتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے میں اپنے کمرے کی طرف لے آیا۔ اس نے عنایہ کو زبردستی بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور خود فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر مرہم لگانے لگا، جبکہ عنایہ ڈر کے مارے سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی بھی اس کی حالت دیکھ کر حیرت میں تھا۔ عنایہ، میں ہر مہینے تایا جان کے اکاؤنٹ میں تمہارے خرچے کے لیے ایک خاصی بڑی رقم بھیجتا تھا، تم اس حال میں کیوں ہو؟ یہ پرانے کپڑے، اور تم سرونٹ کوارٹر میں اتنی رات گئے کپڑے کیوں استری کر رہی تھی؟ کیا اس حویلی میں ملازم ختم ہو گئے ہیں؟ دمیر نے مرہم لگاتے ہوئے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے دمیر سائیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔
عنایہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ گھر میں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، تایا جان خود ہی میری ضرورت کی چیز لا دیتے ہیں، مجھے پیسوں کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور یہاں حویلی میں سب کچھ تو ہے، اور وہ کپڑے تو بس میں فارغ تھی تو سوچا استری کر لوں۔ سب بہت اچھے ہیں میرے ساتھ، سب ٹھیک ہے۔ دمیر ایک بیرسٹر تھا اور اس کا دماغ چیزوں کو بہت جلدی سمجھتا تھا۔ عنایہ کی نظروں کی چوری اس کے پرانے کپڑے اور اس کا کانپتا ہوا وجود اس کے جھوٹ کی صاف گواہی دے رہا تھا۔ دمیر سمجھ گیا کہ عنایہ خوف اور خاندانی وقار کی وجہ سے سچ نہیں بول رہی، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں نے اس یتیم لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ٹھیک ہے عنایہ، اگر تم کہتی ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ دمیر نے بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم آج رات یہیں آرام کرو گی اس بیڈ پر، میں صوفے پر سو جاؤں گا۔ نہیں دمیر سائی، میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں، مجھے وہاں نیند آ جائے گی۔ عنایہ نے گھبرا کر فوراً انکار کیا۔ میں نے کہا نا عنایہ، تم یہیں سوگی، بحث مت کرو۔ میں بس ذرا دادا سائی کو دیکھاؤں، ان سے ملے بغیر مجھے نیند نہیں آئے گی، تم تب تک آرام کرو۔ دمیر کا لہجہ حتمی تھا۔ عنایہ مزید کچھ بولے بغیر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دمیر کمرے سے نکل کر سیدھا دادا سائی کے کمرے میں گیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، دادا سائی گہری نیند سو رہے تھے۔ دمیر ان کے بستر کے قریب گیا اور خاموشی سے ان کے کمزور چہرے کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے انہوں نے عنایہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا، اور اس نے اپنی ضد میں آ کر اس رشتے کی کوئی لاج نہیں رکھی تھی۔ دمیر کو اپنے کیے پر شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے جھک کر بہت عقیدت سے دادا سائی کا ماتھا چوما اور انہیں ڈسٹرب کیے بغیر خاموشی سے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ صبح کا سورج اس حویلی میں بہت کچھ بدلنے والا ہے۔ اگلی صبح حویلی کی لاؤنج میں خوب چہل پہل تھی۔ سب گھر والے رات دیر سے فنکشن سے واپس آئے تھے، اور صبح اٹھتے ہی جب انہیں دمیر کی آمد کا پتہ چلا تو سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ میرا بچہ، تو 5 سال بعد لوٹا ہے، تجھے اپنی ماں کی ذرا یاد نہیں آئی؟ میں تو تجھے دیکھنے کو ترس ہی گئی تھی دمیر۔ زینت بیگم روتی ہوئی آئیں اور دمیر کو گلے لگا لیا۔ امی جان، میں آ گیا ہوں نا، اب آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہی رہے گا۔ دمیر نے نرمی سے اپنی ماں کے آنسو صاف کیے اور انہیں اپنے پاس بٹھا لیا۔ ارے بھتیجے، تم نے تو کمال ہی کر دیا، راتوں رات آ گئے اور ہمیں خبر تک نہ ہونے دی۔ کیسے ہو میرے شیر؟ اکبر صاحب نے آگے بڑھ کر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دمیر کو گلے لگا لیا۔ الحمدللہ تایا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس سوچا کہ آپ سب کو سرپرائز دوں، لیکن آپ سب تو گھر پر تھے ہی نہیں۔ دمیر نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں رات والا ٹھہراؤ اور سرد مہری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ او مائی گاڈ دمیر، تم کتنے ہینسم لگ رہے ہو، لندن کی ہوا نے تو تمہیں بالکل ہی بدل دیا ہے۔ ماہم جو پوری طرح تیار ہو کر لاؤنج میں آئی تھی، دمیر کے بالکل قریب والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے مخصوص نخرے سے بولی، شکریہ ماہم، تم بھی کافی بدل گئی ہو۔ دمیر نے محض ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دمیر بیٹا، ہم نے تمہارے کمرے کو ان 5 سالوں میں بالکل ویسا ہی رکھا ہے۔ میں روزانہ خود کھڑے ہو کر اس کی صفائی کرواتی تھی، تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زلیخا بیگم نے مٹھاس بھرے لہجے میں اپنی کارکردگی بیان کی۔ شکریہ تائی جان، میں نے دیکھ لیا تھا کمرہ، واقعی بالکل ویسا کا ویسا ہے۔ دمیر نے مختصر جواب دیا۔ وہ سب کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کی نظریں لاؤنج کے دروازے پر لگی تھیں۔ اسے شدت سے عنایہ کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج کا دروازہ کھلا اور عنایہ چائے اور ناشتے کی بڑی سی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آج بھی وہی رات والا پرانا سوتی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کا دایاں ہاتھ جس پر دمیر نے رات پٹی کی تھی وہ پرانے دوپٹے میں چھپا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور قدموں میں ہچکچاہٹ تھی۔ ماہم کی نظر جیسے ہی عنایہ پر پڑی، اس کا چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ عنایہ،
تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مہمانوں کے سامنے یہ بھکارونوں والا ہولیا بنا کر مت آیا کرو، اور یہ چائے لانے میں اتنی دیر کیوں کر دی؟ دومیر سائیں تھکے ہوئے ہیں، جلدی چائے دو انہیں اور پھر جا کر کچن سمیٹنا۔ مہام نے انتہائی رونت اور تحکمانہ انداز میں سب کے سامنے اسے ڈانٹا۔ زینت بیگم نے یہ سن کر ڈر کر اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ وہ کبھی زلیخا بیگم اور مہام کے سامنے نہیں بولتی تھیں۔ تائی زلیخا نے بھی ناک بھون چڑھاتے ہوئے مہام کی تائید کی۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے دومیر کی طرف چائے کا کپ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور کہتا، دومیر اچانک اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے عنایہ کے ہاتھ سے کپ پکڑنے کے بجائے اس کے دونوں ہاتھوں سے وہ بھاری ٹرے لی اور اسے زور سے سامنے رکھی شیشے کی میز پر رکھا۔ ٹرے میں رکھی پیالیاں زوردار آواز سے بجیں۔ دومیر نے مڑ کر عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ والی خالی کرسی پر بٹھا دیا۔ یہاں بیٹھو۔ پورا گھر دم ساہتے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ دومیر آج اس طرح سب کے سامنے اسے اپنے برابر بٹھائے گا۔ وہ سب تو سمجھ رہے تھے کہ دومیر اس سے نفرت کرتا ہے۔ دومیر بیٹا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اسے کام کرنے دو، ابھی ناشتہ بھی لگانا ہے سب کا۔ تایا اکبر نے کھنکھار کر ہچکچاتے ہوئے خاموشی کو توڑا۔ دومیر نے اپنا رخ تایا اکبر کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال دیے۔ تایا جان، دومیر نے انتہائی دھیمے مگر کاردار لہجے میں کہا، میں نے ان 5 سالوں میں عنایہ کے خرچے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے جو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجے وہ شاید آپ کے بزنس میں لگ گئے ہوں گے یا پھر حویلی کے خرچوں میں آ گئے ہوں گے۔ مجھے ان پیسوں کا کوئی حساب نہیں چاہیے، مگر آج کے بعد میری بیوی اس گھر میں کوئی کام نہیں کرے گی اور اس کا مقام اس حویلی میں وہی ہوگا جو اس حویلی کی اکلوتی بہو کا ہونا چاہیے۔ دومیر کی اس دو ٹوک گفتگو نے تایا اور تائی کو مکمل طور پر لاجواب کر دیا۔ ان کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ دومیر، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے تو اس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے، یہ تو خود ہی کام کرنے کی شوقین ہے، اور تم اسے آج بیوی کہہ رہی ہو؟ تم تو خود اسے 15 سال کی عمر میں چھوڑ کر گئے تھے، تب تمہیں اس کا خیال نہیں آیا؟ مہام، جس کے سینے میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی تھی، تڑپ کر بولی، میں اسے چھوڑ کر گیا تھا، یہ میری بہت بڑی غلطی تھی مہام، میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتا۔ دومیر نے سنجیدگی سے جواب دیا، لیکن میرے پیچھے میری بیوی کے ساتھ جو سلوک آپ لوگوں نے کیا وہ آپ سب کی غلطی ہے، اور میں اب اپنی غلطی سدھارنے آیا ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ اب کوئی عنایہ کو ملازمہ سمجھنے کی بھول نہ کرے۔ عنایہ کے دل میں دومیر کے ان الفاظ پر ایک عجیب سا تحفظ پیدا ہو گیا۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ دومیر اس طرح اس کا خیال رکھے گا۔ دومیر نے کرسی کھینچ کر عنایہ کے بالکل ساتھ بیٹھا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس کی پلیٹ میں ناشتہ لگانے لگا۔ لاؤنج میں اب ایک ایسی خاموشی تھی جس میں دومیر سلطان کی واپسی اور اس کے فیصلوں کی گونج صاف سنائی دے رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر چھائی وہ خاموشی کافی دیر تک برقرار رہی۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ دومیر کے اس دو ٹوک فیصلے کے بعد کوئی بات کر سکے۔ تایا اکبر اور تائی زلیخا کی بھوک تو جیسے اڑ ہی چکی تھی۔ دومیر نے انتہائی سکون سے اپنا ناشتہ ختم کیا اور پھر اس کی نظر اپنے برابر بیٹھی عنایہ پر پڑی، جس کی پلیٹ میں رکھا آملیٹ اور پراٹھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ ناشتہ کیوں نہیں کیا تم نے؟ دومیر نے نرم مگر باعث پرس والے انداز میں پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں دومیر سائیں، عنایہ نے گھبرا کر سر جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ تھوڑا سا کھا لو، رات کو بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ دومیر نے زبردستی پراٹھے کا ایک نوالا توڑ کر اس کی پلیٹ میں آگے کیا۔ عنایہ نے بمشکل وہ نوالا نگلا۔ دومیر نے ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلو عنایہ، میرے ساتھ آؤ۔ دومیر کا حتمی لہجہ سن کر عنایہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دومیر نے ایک سرد نظر مہام پر ڈالی جو ابھی تک غصے سے دانت پیس رہی تھی، اور پھر عنایہ کو لے کر لاؤنج سے باہر آ گیا۔ راہداری میں چلتے ہوئے دومیر نے عنایہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔
ہم دادا سائی کے کمرے میں جا رہے ہیں، رات وہ سو رہے تھے اس لیے میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ دومیر نے اسے بتایا تو عنایہ نے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ دادا سائی کا کمرہ حویلی کے بالکل آخری حصے میں تھا۔ دومیر نے دروازہ دھیرے سے کھولا تو دادا سائی جاگ چکے تھے اور تکیے سے ٹیک لگائے ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچھ پڑھ رہے تھے۔ دومیر کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی ضعیف اور کمزور ہاتھ کانپنے لگے اور ان کی دھندلی آنکھوں میں یکدم آنسو بھر آئے۔ دومیر، میرا بچہ۔ دادا سائی کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور بے تحاشا محبت تھی۔ دادا سائی۔ دومیر تیزی سے آگے بڑھا اور ان کے بستر کے کنارے بیٹھ کر ان کے دونوں کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عقیدت سے چومنے لگا۔ تو آ گیا دومیر، میں تو سمجھا تھا کہ شاید اب مرنے سے پہلے تیری شکل دیکھنا نصیب نہیں ہوگی۔ بڑا ظالم نکلا تو، جو مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ دادا سائی کے آنسو ان کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ مجھے معاف کر دے دادا سائی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اپنی ضد اور غصے میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ بھول ہی گیا تھا کہ آپ نے میرے ہاتھ میں کتنی انمول امانت دی تھی۔ دومیر کی آواز میں ایک گہری ندامت تھی۔ عنایہ خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ دادا سائی کی نظر جیسے ہی عنایہ پر پڑی، انہوں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ادھر آ میری بچی، میرے قریب آ۔ عنایہ دھیرے دھیرے چل کر ان کے پاس آئی اور دومیر کے ساتھ ہی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ دادا سائی نے عنایہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دومیر کی طرف دیکھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا دومیر کہ یہ یتیم بچی تیرے لیے اللہ کی طرف سے رحمت ہے، مگر تو نے میری بات نہیں مانی۔ پچھلے 5 سالوں میں اس حویلی کی دیواروں نے اس بچی پر جو ظلم ہوتے دیکھے ہیں، میرا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں بستر سے لگ گیا تھا، ورنہ کسی کی مجال نہیں تھی کہ میری عنایہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ دادا سائی سسک پڑے تھے۔ مجھے معلوم ہے دادا سائی، اور مجھے اس بات کی شدید شرمندگی ہے کہ میں نے محض اپنی ضد کی خاطر اس یتیم لڑکی کو اس حویلی کی سیاست کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا۔ میں سمجھتا رہا کہ میں پیسے بھیج کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ عنایہ تایا جان کی بھی تو بھانجی تھی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہوگا۔ دومیر نے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی دکھ بھرے لہجے میں اعتراف کیا۔ کوئی بات نہیں دادا سائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دومیر سائی کو کچھ نہ کہیں۔ عنایہ نے دادا سائی کا رونا برداشت نہیں ہوا تو اس نے فوراً ان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ دادا سائی نے دومیر کا ہاتھ پکڑا اور اسے عنایہ کے ہاتھ پر رکھ کر مضبوطی سے دبا دیا۔ اب اس کا ہاتھ کبھی مت چھوڑنا دومیر، یہ بہت معصوم ہے، اس حویلی کے لوگ اسے کھا جائیں گے، اسے اپنے ساتھ رکھنا۔ تمہاری تائی نے تو تمہاری ماں کو بھی دبا کر رکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے تمہاری ماں زینت بہو اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن زلیخا بہو کے سامنے اس کی بھی نہیں چلتی۔ زلیخا اور اکبر تو جیسے اس حویلی کو صرف اپنی جاگیر سمجھ بیٹھے ہیں، باقی سب کے حقوق بھول گئے ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے دادا سائی، اب کوئی عنایہ کی آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں لا سکے گا۔ دومیر نے عنایہ کی نم آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے ایک اٹل وعدہ کیا۔ عنایہ کا دل اس وعدے پر ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ دومیر کی گرفت سے نکال لیا۔ دادا سائی سے ملنے کے بعد دومیر عنایہ کو سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا۔ تم اب سے اسی کمرے میں رہو گی، تمہارا کوئی سامان اس سرونٹ کوارٹر یا پچھلے کمرے میں ہے تو بتاؤ، میں منگوا لیتا ہوں۔ دومیر نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکاتے ہوئے پوچھا۔ وہاں میرا کچھ نہیں ہے دومیر سائی، بس وہی 2-3 جوڑے ہیں جو میں پہنتی ہوں۔ عنایہ نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر ہچکچاتے ہوئے جواب دیا۔ دومیر کی آنکھوں میں ایک بار پھر وہ تکلیف دہ تاثر ابھرا۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنے بڑے سے سوٹ کیس کی طرف بڑھا۔ اس نے سوٹ کیس کھولا اور اس میں سے شاپنگ بیگز نکال کر بینچ پر رکھے۔ عنایہ ادھر آؤ، دومیر نے اسے بلایا۔ عنایہ ڈرتے ڈرتے بیگ کے قریب آئی۔ دومیر نے ایک بیگ میں سے انتہائی خوبصورت اور ڈیسنٹ سا سوٹ نکالا جو ہلکے گلابی اور سفید رنگ کے امتزاج میں تھا۔ ساتھ ہی اس نے ایک نرم اور قیمتی کشمیری شال بھی نکالی۔
یہ میں تمہارے لیے لایا تھا. میں جب لندن سے آ رہا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر ایک شوہر ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ لے کر آؤں. دمیر نے وہ سوٹ اور شال عنایت کے ہاتھوں میں تھما دی. دمیر سائیں، یہ بہت قیمتی لگ رہی ہیں. میں یہ کیسے پہن سکتی ہوں؟ عنایت نے حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے ان خوبصورت کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا. کیوں نہیں پہن سکتی تم بیرسٹر دمیر سلطان کی بیوی ہو. جاؤ، جا کر چینج کر لو، اور مجھے آج کے بعد تم ان پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر نہیں آنی چاہیے. میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا، جو چاہیے ہو لے لینا. دمیر کا لہجہ نرم مگر تحکمانہ تھا. عنایت مزید کوئی بحث کیے بغیر وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی. دمیر نے کمرے سے باہر نکل کر ملازم کو 2 کپ کافی کا آرڈر دیا اور واپس آ کر بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا. باہر ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور سرد ہوائیں چل رہی تھیں. کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. دمیر نے مڑ کر دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور نگاہیں ساکت رہ گئیں. عنایت نے وہ ہلکا گلابی سوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے سڈول اور کمزور وجود پر بہت جچ رہا تھا. اس نے گیلے بالوں کو کھول کر پشت پر گرا رکھا تھا اور وہ کشمیری شال اپنے کندھوں پر بہت سلیقے سے اوڑھ رکھی تھی. اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی میک اپ نہیں تھا، مگر اس کی قدرتی خوبصورتی، وہ معصومیت اور نیا لباس مل کر اسے اتنا حسین بنا رہے تھے کہ دمیر کے لیے اس پر سے نظریں ہٹانا محال ہو گیا. 5 سال پہلے اس کی وہ 15 سالہ سہمی ہوئی بچی آج ایک مکمل اور انتہائی دل فریب عورت کے روپ میں اس کے سامنے تھی. عنایت دمیر کو یوں مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر بری طرح کنفیوز ہو گئی. اس کے گالوں پر حیا سے سرخی دوڑ گئی اور اس نے جلدی سے نظریں جھکا لی. کیا ہوا دمیر سائیں؟ کیا میں بری لگ رہی ہوں؟ مجھے عادت نہیں ہے ایسے کپڑے پہننے کی. عنایت نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے گھبرا کر پوچھا. نہیں، دمیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا. وہ چند قدم چل کر اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا. تم بری نہیں لگ رہی عنایت، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل ویسی جیسی اس حویلی کی بہو کو لگنا چاہیے. دمیر کی اس کھلی تعریف پر عنایت کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے. اسی دوران ملازم دروازہ نوک کر کے کافی کی ٹرے رکھ گیا. دمیر نے ایک کپ اٹھایا اور بالکنی کی طرف چلا گیا تاکہ عنایت کو نارمل ہونے کا وقت مل سکے. عنایت نے گہری سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور کمرے میں نظر دوڑائی. دمیر کا کچھ سامان اور کتابیں ابھی تک بینچ پر بکھری پڑی تھی. اس نے خاموشی سے آگے بڑھ کر ان کتابوں کو ترتیب دینا شروع کر دیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ فارغ بیٹھے اور کوئی عجیب سی خاموشی ان کے درمیان آئے. دمیر بالکنی کے دروازے سے ٹیک لگائے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے کتابیں سمیٹتے دیکھ رہا تھا. عنایت نے کتابوں کا ایک بنڈل اٹھایا اور کیبنٹ کے سب سے اوپر والے خانے میں رکھنے کے لیے آگے بڑھی. خانہ تھوڑا اونچا تھا اور عنایت کا قد وہاں تک بمشکل پہنچ رہا تھا. اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کتابیں رکھنے کی کوشش کی مگر توازن برقرار نہ رکھ سکی اور کتابیں اس کے ہاتھ سے پھسل گئی. عنایت کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ پیچھے کی طرف گرنے لگی. اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، دمیر نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر کافی کا مگ میز پر رکھا اور عنایت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مضبوطی سے تھام لیا. عنایت کی پشت دمیر کے چوڑے اور مضبوط سینے سے ٹکرائی اور دمیر کا دوسرا ہاتھ اس کے بازو پر آ گیا. کمرے میں ایک دم سے جیسے وقت تھم گیا. عنایت کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھیں اور وہ خوف سے آنکھیں بند کیے دمیر کے بازوؤں کے حصار میں تھی. دمیر کے چہرے کے بالکل قریب عنایت کے کھلے ریشمی بال تھے جن سے اٹھنے والی شیمپو کی ہلکی ہلکی خوشبو اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی. دمیر نے محسوس کیا کہ عنایت کا وجود اس کی باہوں میں بری طرح کانپ رہا ہے.
ریلیکس انایا، میں ہوں یہاں۔ دمیر نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر انتہائی نرم اور مدہوش کن سرگوشی کی۔ اس کی بھاری آواز کی قربت نے عنایہ کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی۔ دمیر نے اسے سیدھا کھڑا کیا، مگر ابھی تک اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا تھا۔ عنایہ نے پلٹ کر دمیر کی طرف دیکھا تو دمیر کی گہری سیاہ آنکھیں بالکل اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں۔ ان کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی؟ دمیر کی نگاہیں اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کا طواف کر رہی تھیں۔ نہیں، عنایہ نے بمشکل اپنا تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا دمیر بھی سن لے گا۔ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، میں خود رکھ لوں گا، تم بس بیٹھ کر آرام کرو۔ تم ابھی مجھ سے ڈرتی ہو، ہے نا؟ دمیر نے اسے دھیرے سے چھوڑتے ہوئے پوچھا اور کتابیں اٹھا کر خود کیبنٹ میں رکھنے لگا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں سائیں، بس مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے بدل گیا۔ میں تو کل تک… عنایہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ کل تک جو تھا اسے بھول جاؤ عنایہ، اب ایک نئی شروعات ہے۔ میں تمہیں تھوڑا وقت دوں گا تاکہ تم میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکو۔ میں تم پر کوئی چیز زبردستی نہیں مسلط کروں گا۔ دمیر نے اس کی طرف مڑ کر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عنایہ نے صرف اسباق میں سر ہلا دیا۔ اتنے سالوں کی تلخی اور ڈر یکدم ختم نہیں ہو سکتا تھا، مگر دمیر کے رویے نے اس کے اندر ایک امید ضرور پیدا کر دی تھی۔ مجھے کچھ ضروری کام سے شہر جانا ہے، میں شام تک واپس آؤں گا، تم کمرے میں ہی رہنا، اور اگر بھوک لگے تو ملازمہ سے کہہ کر کھانا یہی منگوا لینا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دمیر نے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے ہدایت دی۔ جی ٹھیک ہے، عنایہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ دمیر کے جانے کے بعد کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ عنایہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی عنایہ ہے جو رات تک سرونٹ کوارٹر میں دھکے کھا رہی تھی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور مہا بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ عنایہ یکدم چونک کر پیچھے مڑی۔ مہم کا چہرہ غصے اور حسد سے بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اس کی نظریں عنایہ کے نئے اور قیمتی جوڑے پر پڑی تو اس کے سینے میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی عنایہ کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ تو تم نے کیا سوچا ہے؟ یہ 2 کوڑی کے کپڑے پہن کر تم اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی؟ مہم نے زہر خند لہجے میں طنز کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا مہم باجی، دمیر سائی نے مجھے یہ کپڑے دیے تھے تو میں نے پہن لیے، آپ پلیز مجھ سے اس طرح بات نہ کریں۔ عنایہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ دمیر سائی، چڑیا کو زبان بھی لگ گئی؟ مہم نے اس کے بولنے کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے ایک حقارت بھرا قہقہہ لگایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عنایہ دمیر تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ تمہیں اپنی بیوی مانتا ہے؟ بیوقوف لڑکی، وہ صرف اور صرف تم پر ہمدردی کر رہا ہے کیونکہ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہے۔ رات اس نے تمہیں ملازموں کی طرح استری کرتے دیکھ لیا تو اس کا ضمیر جاگ گیا، ورنہ تم جیسی جاہل اور یتیم لڑکی کی اس کے سامنے کیا اوقات ہے؟ تم خود کو دیکھو تو صحیح، 4 دن اڑ لو جتنا اڑنا ہے، وہ تمہیں پھر یہیں سڑنے کے لیے چھوڑ کر چلے جائے گا۔ مہم کے ایک ایک لفظ نے عنایہ کے دل پر خنجر کا وار کیا۔ اس کے چہرے کی رنگت یکدم اڑ گئی۔ انہوں نے صبح سب کے سامنے کہا کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ عنایہ نے کانپتی ہوئی آواز میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ کہاں ہے نا؟ دل سے تو نہیں مانا؟ دمیر لندن کا ایک مانا ہوا بیرسٹر ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگوں میں ہے، اور تم نے میٹرک کے بعد کتابوں کی شکل تک نہیں دیکھی، تم تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتی۔ تمہارا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے عنایہ، وہ آج نہیں تو کل تمہیں چھوڑ دے گا، وہ بس دادا سائی کے مرنے کا انتظار کر رہا ہے، پھر وہ تمہیں اسی سرونٹ کوارٹر میں پھینک دے اور واپس لندن چلا جائے گا۔ یہ جو کچھ وہ کر رہا ہے یہ صرف اس کا پچھتاوا ہے، محبت نہیں ہے۔ مہم نے انتہائی نفسیاتی اور شاطرانہ وار کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عنایہ پہلے ہی احساس کمتری کا شکار ہے
اور اسے توڑنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں تھا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اسے لگا جیسے مہام بالکل سچ کہہ رہی ہے۔ دمیر بھلا اس جیسی معمولی اور ان پڑھ لڑکی سے کیوں محبت کرے گا؟ وہ تو اس کے قابل ہی نہیں تھی۔ مہام اپنی بات کا اثر دیکھ کر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ پلٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنایہ وہیں زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ مہام کے زہریلے الفاظ کسی نشتر کی طرح اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نئے اور خوبصورت لباس کے باوجود اس کی حیثیت حویلی کے ایک پرانے اور بے وقت فرنیچر سے زیادہ کچھ نہیں، جیسے محض ہمدردی کے تحت ایک کونے سے اٹھا کر دوسرے کونے میں سجا دیا گیا ہو۔ شام ڈھل چکی تھی جب دمیر کی گاڑی کے ہارن کی آواز نے عنایہ کو چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، دوپٹہ ٹھیک کیا اور خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے شیشے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دمیر کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیدھی عنایہ پر پڑی۔ وہ مسکرایا، لیکن جب اس نے عنایہ کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو۔ کیا ہوا عنایہ؟ تم روئی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ دمیر نے تیزی سے اس کے قریب آتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں دمیر سائی، مجھے بھلا کوئی کیا کہے گا، وہ بس میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا تھا تو شاید اس لیے آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں۔ عنایہ نے نظریں چراتے ہوئے بات بنائی۔ دمیر ایک منجھا ہوا وکیل تھا۔ وہ عنایہ کی اس جھوٹی تسلی کو بآسانی سمجھ گیا، لیکن اس نے فی الحال اس پر دباؤ ڈالنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ضرور تائی یا مہام نے عنایہ کو کچھ کہا ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم لیٹ کر آرام کرو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتا ہوں، میں ذرا امی سے مل کر آتا ہوں، دمیر نے نرمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دمیر سیدھا اپنی والدہ زینت بیگم کے کمرے میں آیا۔ وہ جاں نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ دمیر خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ زینت بیگم نے دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دمیر کو دیکھ کر مسکرائیں۔ آ جاؤ میرے بچے، شہر کا کام ختم ہو گیا تمہارا؟ زینت بیگم نے جاں نماز طے کرتے ہوئے پوچھا۔ جی امی جان، کام تو ہو گیا، لیکن مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ دمیر نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھاتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ امی جان، میں جب سے آیا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے خود کو بالکل سمیٹ لیا ہے۔ آپ اس گھر کی بہو ہیں، بابا سائی کا ایک مقام تھا اس حویلی میں، آپ کا اس گھر کے معاملات پر پورا حق ہے۔ آپ کیوں ہر وقت تائی جان اور مہم کے روپ میں دب کر رہتی ہیں؟ آپ کو اپنے اور عنایہ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ زینت بیگم نے ایک لمبی اور دکھ بھری سانس لی اور دمیر کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا کروں تمہارے بابا سائی کے جانے کے بعد؟ میرا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا بیٹا۔ مجھے احساس ہے کہ عنایہ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوتی ہیں، اس گھر میں بھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بچی کس کرب سے گزری ہے، لیکن زلیخا بھابھی کسی کی سنتی ہی نہیں ہے۔ میں نے ایک دو بار کوشش بھی کی تھی عنایہ کا ساتھ دینے کی، لیکن انہوں نے پورے گھر میں ایسا تماشا لگایا کہ میں نے اپنی عزت بچانے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ میں کمزور پڑ گئی تھی دمیر۔ زینت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کمزور نہیں امی جان، آپ کی خاموشی نے ان لوگوں کو شیر بنا دیا ہے، لیکن اب میں آ گیا ہوں نا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو عنایہ کا ساتھ دینا ہوگا اور اس گھر میں اپنا وہ مقام واپس لینا ہوگا جو آپ کا حق ہے۔ آپ کل سے حویلی کے معاملات میں حصہ لیا کریں، میں دیکھتا ہوں کون آپ کو روکتا ہے۔ دمیر نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے دباتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا۔ زینت بیگم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں وہ عزم دیکھا تو ان کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا اور انہوں نے ازبات میں سر ہلا دیا۔ اس رات حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ اگلی صبح سب لوگ لاؤنج میں ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ دمیر اور عنایہ بھی ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ زلیخا بیگم طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ تھا
اور ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مہام بھی ان کے پیچھے پیچھے ایک عجیب سی خبیث مسکراہٹ لیے آ رہی تھی۔ لو دیکھ لو سب لوگ، دیکھ لو اس معصوم کی بچی کے کرتوت۔ تائی زلیخا نے وہ ڈبہ زور سے شیشے کی میز پر پٹخا جس سے ناشتے کی پلیٹیں تک ہل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تائی جان، صبح صبح یہ کیسا تماشا لگا رکھا ہے آپ نے؟ دمیر نے انتہائی ناگواری سے پوچھا۔ تماشا میں نے نہیں، تمہاری اس معصوم اور پاک دامن بیوی نے لگایا دمیر۔ میں تو آج صبح اس کے پرانے کمرے میں صفائی کروانے کے لیے گئی تھی، وہاں اس کے پرانے سامان میں سے مجھے یہ ڈبہ ملا، ذرا کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے، زلیخا بیگم نے چلا کر کہا، اور ڈبے کا ڈھکن کھول کر کچھ پرانے خطوط دمیر کے سامنے پھینک دیے۔ یہ دیکھ لو اپنی بیوی کی حقیقت کہ پچھلے 5 سال سے چھپ چھپ کر کسی غیر مرد سے خط و کتابت کرتی رہی ہے، محبت کے دعوے اور قسمیں لکھی ہیں اس میں۔ ہم تو اسے حویلی کی عزت سمجھ کر پالتے رہے اور یہ ہمارے پیٹ پیچھے گل کھلاتی رہی۔ تایا زلیخا کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ تایا اکبر نے صدمے سے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ زینت بیگم گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ عنایا کے تو جیسے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، وہ صدمے اور خوف سے کانپنے لگی، اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنے لگے۔ دمیر سائی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ جھوٹ ہے سائی، مجھے نہیں پتا یہ خط کس کے ہیں اور یہاں کہاں سے آئے، میں نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، دمیر سائی مجھ پر یقین کرے۔ عنایا روتے ہوئے دمیر کی طرف دیکھ کر التجا کر رہی تھی، وہ مزید کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ ماہم نے فوراً آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا۔ عنایا تم کتنا جھوٹ بولو گی، خطوط میں صاف تمہارا نام لکھا ہے اور باتیں بھی تمہاری ہی لکھی ہیں۔ دمیر اب تم خود دیکھ لو، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ لڑکی تمہاری لائق نہیں ہے، اس کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پورا گھر دمیر کے رد عمل کا منتظر تھا۔ عنایا کی جان نکلی جا رہی تھی کہ اگر دمیر نے ان خطوط پر یقین کر لیا تو اس کی تو زندگی ہی ختم ہو جائے گی، لیکن دمیر کوئی جذباتی اور کچا انسان نہیں تھا جو سنی سنائی باتوں یا چند کاغذ کے ٹکڑوں پر اپنی بیوی کی کردار کشی شروع کر دیتا۔ وہ جذبات سے زیادہ منطق پر یقین رکھتا تھا۔ اس نے انتہائی سکون سے وہ خطوط اٹھائے اور انہیں غور سے پڑھنے لگا۔ لاؤنج میں پن ڈراپ سائلنس تھا، صرف عنایا کے رونے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ زینت بیگم بھی دعائیں پڑھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کوئی غلط فیصلہ نہ کر لے۔ دمیر نے خطوط کو بغور جائزہ لیا، ان کی لکھائی تاریخیں اور الفاظ کے چناؤ کو دیکھا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک سرد اور پر اسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے خطوط واپس میز پر رکھے اور دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر انتہائی سکون سے مڑا اور سیدھا ماہم کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بہت زبردست کہانی بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی کر دی ماہم۔ دمیر کا لہجہ اتنا پرسکون اور گارڈ دار تھا کہ ماہم کے چہرے کا رنگ ایک دم فق پڑ گیا۔ کیسی غلطی؟ تم کیا کہہ رہے ہو دمیر؟ مجھے کیا پتا؟ ماہم نے گھبرا کر نظریں چرائیں۔ یہ خطوط جس لڑکے نے لکھے ہیں تم نے شاید دھیان نہیں دیا کہ اس کی لکھائی کا جھکاؤ بائیں طرف ہے، یعنی لیفٹ ہینڈڈ سلانٹ۔ ایک تفتیشی بیرسٹر ہونے کے ناطے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ لکھائی کسی ایسے شخص کی ہے جو الٹے ہاتھ سے لکھتا ہے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے ماہم، تمہاری بھی تو ہینڈ رائٹنگ لیفٹ ہینڈڈ ہے، تم بچپن سے الٹے ہاتھ سے لکھتی آ رہی ہو، کیسا اتفاق ہے نا؟ دمیر کی اس لاجواب منطق اور سیدھی پکڑ پر تایا اکبر اور تائی زلیخا کے ہوش اڑ گئے۔ زینت بیگم نے سکا سانس لیا، ماہم کے تو جیسے طوطے اڑ گئے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے جوابی وار کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو بہت سارے لوگ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں دنیا میں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہ خط میں نے لکھے ہیں، میرا کیا لینا دینا اس سب سے؟ تم بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو اپنی اس گرے ہوئے کردار والی بیوی کو بچانے کے لیے، ماہم نے قدرے اونچی آواز میں کہا تاکہ اپنا دفاع کر سکے۔ تم کہتی ہو تو ٹھیک ہی کہہ رہی ہوگی ماہم، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں الٹے ہاتھ سے لکھنے والے، پر میں نے تو تم پر الزام لگایا ہی نہیں۔ دمیر نے ایک قدم آگے بڑھایا اور انتہائی خطرناک لہجے میں بولا، تو پھر کیوں نہ ہم ان خطوط کا فورنزک کروا کر دیکھ لیں؟
پولیس لیب میں ہینڈ رائٹنگ میچنگ میں صرف 2 دن لگیں گے، اور اگر ہینڈ رائٹنگ کسی ایسے شخص سے میچ ہو گئی جو اس گھر کا ہی حصہ ہے، تو تم تو جانتی ہو کہ جھوٹے الزام اور جیل سازی کے جرم میں کتنے سال کی قید ہوتی ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں ابھی پولیس کو بلوا لیتا ہوں۔ دومیر نے اپنا فون جیب سے نکال کر مہم کے سامنے کر دیا۔ فورنزک اور پولیس کا نام سنتے ہی مہم کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ تائی زلیخا بھی بری طرح گھبرا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دومیر جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ نہیں نہیں دومیر بیٹا، پولیس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر کی بات گھر میں ہی رہنے دو، ہو سکتا ہے کسی نوکر نے شرارت کی ہو، ہم خود پتہ لگا لیں گے، تم چھوڑے اس بات کو۔ تائی زلیخا نے جلدی سے خطوط سمیٹتے ہوئے بات کو دبانے کی کوشش کی۔ مجھے بتائے تائی جان کہ یہ کس کی شرارت ہے، اور یہ میری آخری وارننگ ہے اس گھر میں سب کے لیے۔ دومیر نے تایا اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اگر آج کے بعد مہام نے یا اس گھر کے کسی بھی فرد نے عنایہ پر کوئی جھوٹا الزام لگایا یا اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میں کسی رشتے کا لحاظ نہیں کروں گا۔ دومیر کی اس دھمکی نے پورے گھر کو سانپ سنگھا دیا۔ دومیر نے مڑ کر عنایہ کا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک صدمے کے زیر اثر کانپ رہی تھی، اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں آ کر دومیر نے دروازہ بند کیا اور عنایہ کو صوفے پر بٹھایا۔ عنایہ کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آج تک اس حویلی میں اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد کسی نے اس طرح اس کا دفاع نہیں کیا تھا۔ وہ اکیلی ہر ظلم سہتی تھی، کوئی اس پر جھوٹا الزام لگاتا تو وہ بس رو کر چپ ہو جاتی تھی۔ لیکن آج جس طرح دومیر نے اس پر یقین کیا، اس کی پاکیزگی پر کوئی شک نہیں کیا، اور سب کے سامنے اس کے لیے ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا، اس عمل نے عنایہ کے دل میں دومیر کے لیے عقیدت اور محبت کا ایک ایسا گہرا جذبہ پیدا کر دیا تھا جسے وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ دومیر کی اس قدر شکر گزار تھی کہ اگر بس چلتا تو اس کے قدموں میں گر پڑتی۔ رات کا اندھیرا حویلی پر چھا چکا تھا، کمرے میں صرف ایک سائڈ لیمپ جل رہا تھا۔ دومیر بالکنی سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ عنایہ صوفے پر بیٹھی اب بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ صبح والے واقعے کے بعد سے ہی مسلسل ایک عجیب سی اداسی اور کشمکش کا شکار تھی۔ دومیر نے ایک گلاس میں پانی ڈالا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ عنایہ پانی پی لو اور اب رونا بند کرو۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ کسی کی بھی باتوں میں آ جاؤں گا۔ دومیر نے گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لیا، 2 گھونٹ پانی پیا اور گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار اپنی نم اور سرخ آنکھیں اٹھا کر سیدھا دومیر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اندر ایک عجیب سا طوفان مچل رہا تھا جسے مہام نے اپنے زہریلے تن سے بھڑکا دیا تھا۔ آج جس طرح آپ نے میرا ساتھ دیا، سب کے سامنے میری عزت بچائی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں دومیر سائیں۔ عنایہ کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے رندھی ہوئی تھی۔ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ پر صرف ترس کھا رہے ہیں۔ آپ کو اپنے 5 سال پہلے کیے گئے فیصلے پر پچھتاوا ہے، اور آپ اسی پچھتاوے کے بوجھ تلے دب کر یہ سب کر رہے ہیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو عنایہ؟ میں تم پر کیوں ترس کھاؤں گا؟ میں نے جو کیا وہ ایک شوہر کی حیثیت سے میرا فرض تھا۔ دومیر نے ہلکے سے غصے اور حیرانی سے اسے ٹوکا۔ نہیں دومیر سائیں، اگر آپ مجھے واقعی اپنی بیوی سمجھتے، اگر آپ کے دل میں میرے لیے شوہر والے جذبات ہوتے، تو آپ مجھے بیوی والا حق بھی تو دیتے۔ عنایہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک دردناک شکوہ کیا۔ آپ تو مجھ سے اتنے فاصلے پر رہتے ہیں جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آپ اتنے پڑھے لکھے بیرسٹر ہیں اور میں ایک ان پڑھ جاہل یتیم لڑکی۔ آپ تو ماڈرن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ دادا سائی نے مجھے زبردستی آپ کے گلے باندھ دیا تھا، اور آپ آج تک اس بوجھ کو اٹھا رہی ہیں۔ عنایہ کے الفاظ میں 5 سال کی محرومی، مہم کی دی گئی احساس کمتری اور ایک شدید کرب چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک سانس میں اپنے دل کا سارا غبار نکال رہی تھی۔ آپ پلیز مزید یہ ہمدردی کا ناٹک نہ کریں،
آپ مجھے آزاد کر دیں دمیر سائیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کسی یتیم خانے میں رہ لوں گی، مگر میں مزید کسی کی ہمدردی اور طرز کی بھیک پر نہیں جینا چاہتی۔ مجھ میں مزید کوئی جھوٹا الزام سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ عنایہ یہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بری طرح رونے لگی۔ دمیر وہیں بت بنا کھڑا رہ گیا۔ عنایہ کے ایک ایک لفظ نے دمیر کے اندر تک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے فوراً احساس ہو گیا تھا کہ یہ الفاظ عنایہ کے اپنے نہیں ہو سکتے۔ یہ سارا احساس کمتری، یہ جوڑ اور برابری کی باتیں اس کے ذہن میں ماہم یا تائی جان نے ڈالی ہوں گی۔ دمیر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ماہم کی زہریلی باتوں نے عنایہ کے کچے اور معصوم ذہن پر کتنا گہرا اور تباہ کن اثر کیا ہے۔ اس نے عنایہ کو جسمانی مشقت سے تو بچا لیا تھا، لیکن اس کی روح کو جو زخم حویلی والوں نے دیے تھے وہ بہت ہی گہرے تھے۔ دمیر نے ایک گہری سانس لی اور عنایہ کے بالکل قریب بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی نرمی سے عنایہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے سے ہٹائے۔ عنایہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ دمیر نے اپنے انگوٹھے کی پور سے اس کے رخساروں پر گرنے والے آنسو صاف کیے۔ میری طرف دیکھو عنایہ۔ دمیر کی آواز میں ایک ایسا ٹھہراؤ اور شدت بھری محبت تھی کہ عنایہ بے ساختہ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھنے لگی، جن میں اس وقت صرف اور صرف عنایہ کے لیے ایک تڑپ تھی۔ تم سمجھتی ہو کہ میں تم پر ترس کھا رہا ہوں عنایہ؟ نہیں، میں ترس نہیں کھا رہا، بلکہ میں پچھتا رہا ہوں۔ میں اس ہیرے کو پہچاننے میں ناکام رہا جسے دادا سائیں نے میرے لیے چنا تھا۔ تم میری ہمدردی نہیں ہو، تم میری عزت ہو۔ تم یہ کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہیں بوجھ سمجھتا ہوں یا محض ترس کھا کر تمہارے دفاع کر رہا ہوں؟ میں ایک بیرسٹر ہوں عنایہ، میں کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی ہمدردی کے تحت اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتا۔ میں نے تمہیں دل سے اپنی بیوی تسلیم کیا ہے، اور تم سے فاصلہ رکھنے کی وجہ یہ ہرگز نہیں تھی کہ میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی دمیر سائیں؟ آپ کیوں مجھ سے اتنا دور دور رہتے ہیں؟ عنایہ نے سسکی بھرتے ہوئے ایک معصومانہ اور درد بھرا سوال کیا، جس نے دمیر کے دل کو بری طرح گھائل کر دیا۔ وجہ تمہارا وہ خوف تھا عنایہ، جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا۔ دمیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں دباتے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں اس رات سرونٹ کوارٹر میں دیکھا تو تمہارا کانپتا ہوا وجود مجھے آج تک سونے نہیں دیتا۔ تم اتنی ٹوٹی ہوئی اور سہمی ہوئی تھی کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر میں نے اچانک تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق جتایا تو تم مزید ڈر جاؤ گی۔ میں جانتا تھا کہ تم ذہنی اور جسمانی طور پر اس حویلی کے لوگوں کے دیے گئے دکھوں سے نڈھال ہو۔ میں تمہیں وقت دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ تم پہلے میرے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاؤ، تمہارے دل سے میرا اور اس حویلی کا خوف نکل جائے۔ میں تمہیں ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا عنایہ۔ میں چاہتا تھا کہ جب میں تمہارے قریب آؤں تو تمہاری آنکھوں میں خوف نہ ہو، بلکہ محبت اور رضامندی ہو۔ اور جہاں تک بات ہے برابری اور جوڑ کی، تو سنو میری بات، یہ ڈگریاں، یہ تعلیم اور یہ اسٹیٹس انسان کی اوقات نہیں بناتے۔ تمہاری پاکیزگی، تمہاری حیا اور تمہارا وقار میری کسی بھی ڈگری سے بہت اوپر ہے۔ تم میری برابری میں کھڑی ہو اور میں تمہیں لندن لے کر جاؤں گا۔ تم وہاں اپنی پڑھائی مکمل کرو گی اور اپنے وجود کو پہچان پاؤ گی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لا کر دنیا کو فخر سے بتاؤں گا کہ یہ مسز دمیر سلطان ہے۔ دمیر کے ان گہری، سنجیدہ اور محبت میں ڈوبی ہوئی باتوں نے عنایہ کے اندر موجود ساری ہچکچاہٹ اور احساس کمتری کی اس دیوار کو پاش پاش کر دیا جو ماہم نے کھڑی کی تھی۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ کسی کی زندگی کا اہم ترین حصہ ہے اور وہ شخص اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ عنایہ کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو جھلک پڑے، لیکن اس بار یہ آنسو دکھ کے نہیں، بلکہ ایک بے تحاشا خوشی اور مان کے آنسو تھے۔ وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بے ساختہ دمیر کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ دمیر نے فوراً اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حصار میں لے لیے اور اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کا ایک ہاتھ عنایہ کے ریشمی بالوں کو سہلا رہا تھا اور وہ مسلسل اس کے کان میں محبت بھری
تسلیاں دے رہا تھا۔ عنایہ کو دومیر کے سینے سے لگ کر وہ سکون اور تحفظ محسوس ہوا جس کی وہ پچھلے 5 سالوں سے شدت سے طلبگار تھی۔ رونا بند کرو میری جان، اب تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، دومیر نے انتہائی سرگوشی والے اور مدہوش کن لہجے میں کہا اور اسے اپنے سینے سے تھوڑا سا پیچھے کیا۔ دومیر کی نگاہیں عنایہ کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہی تھی۔ اس نے جھک کر عنایہ کی پیشانی پر ایک گہرا اور پرسکون بوسہ دیا۔ عنایہ کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس نے حیا سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دومیر کا ہاتھ عنایہ کے رخسار پر رینگتا ہوا اس نے بہت نرمی سے عنایہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ عنایہ کی بند آنکھیں اور کانپتے لبوں نے دومیر کے اندر محبت اور جذبات کا ایک ایسا طوفان برپا کر دیا جسے وہ پچھلے کئی دنوں سے بمشکل روکے ہوئے تھا۔ دومیر نے اپنے لب عنایہ کے کانپتے ہوئے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ ان دونوں کے درمیان پہلا اور انتہائی گہرا لمس تھا جس میں 5 سال کی دوری کی ساری تڑپ اور محبت شامل تھی۔ عنایہ نے دومیر کے کوٹ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا پورا وجود دومیر کی اس قربت پر پگھل رہا تھا۔ دومیر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس رات ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر دوری اور ہر خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے کو مکمل طور پر اپنی روح میں بسا لیا۔ ایک حالات کی ستائی ہوئی لڑکی آج سچے معنوں میں دومیر سلطان کی محبت کے سائے میں حویلی کی ملکہ بن چکی تھی۔ اگلے چند دن حویلی میں عنایہ کے لیے کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھے۔ دومیر نے نہ صرف اس کا دل جیتا تھا بلکہ قدم قدم پر اسے وہ مان دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ ایک شام دومیر مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ عنایہ اس وقت بالکنی میں کھڑی پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ دومیر خاموشی سے اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور اپنے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد لپیٹ کر اپنی ٹھوری اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ کیا دیکھ رہی ہیں مسز دومیر سلطان اتنے غور سے؟ دومیر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ کچھ نہیں دومیر سائیں، بس یہ پودے دیکھ رہی تھی کہ کتنے ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ عنایہ کے گال دومیر کی اس اچانک قربت پر سرخ ہو گئے اور اس نے شرما کر دومیر کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ ان پودوں سے زیادہ ہری بھری اور خوبصورت تو تم لگ رہی ہو، دومیر نے ہنس کر کہا اور پھر وہ کاغذات عنایہ کے سامنے کیے۔ یہ لو تمہارا پہلا تحفہ۔ یہ کیا ہے دومیر سائیں؟ عنایہ نے الجھن سے ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تمہارے لندن کے کالج کا داخلہ فارم ہے، تم نے وہاں جا کر اپنی تعلیم پوری کرنی ہے۔ میں نے ساری بات کر لی ہے، ذرا پڑھ کر سناؤ اس پر کیا لکھا ہے سب سے اوپر۔ دومیر نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ عنایہ نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ اس کی انگلش اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ اس نے بہت چھوٹی عمر میں پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اس پر لکھا ہے کہ لندن اسکول آف، وہ آگے کا لفظ پڑھتے ہوئے اٹک گئی۔ دومیر نے ایک دلکش قہقہا لگایا اور اس کے بالکل قریب رخسار سے رخسار لگاتے ہوئے اس کی انگلی پکڑ کر کاغذ پر پھیری۔ لندن اسکول آف آرٹس میری جان، تم فکر نہ کرو، میں ہوں نا تمہارا پرسنل ٹیوٹر، میں تمہیں سب سکھا دوں گا، بس تم میرا ساتھ مت چھوڑنا۔ دومیر کی اس پیاری سی بات اور محبت بھرے انداز پر عنایہ کا دل خوشی سے لبریز ہو گیا۔ اس نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا اور دومیر کے سینے سے لگ گئی۔ کچھ ہفتوں کا وقت یوں نہیں پر لگا کر اڑ گیا۔ حویلی کا ماحول اب بالکل بدل چکا تھا۔ تائی زلیخا اور تایا اکبر کی اب دومیر کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی اور مہم تو جیسے حسد اور جلن کی آگ میں جل کر خاکستر ہو چکی تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی اور عنایہ کو دومیر کے ساتھ خوش دیکھ کر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔ دومیر نے ان چند ہفتوں میں عنایہ کی پوری شخصیت ہی نکھار دی تھی۔ اس نے عنایہ کے لیے بہترین اور مہنگے ترین کپڑے، جوتے اور زیورات منگوائے تھے۔ اب عنایہ حویلی میں سر جھکا کر نہیں بلکہ ایک پر اعتماد بہو کی طرح چلتی تھی۔ دومیر نے اپنی پریکٹس دوبارہ لندن میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا
اور اس نے اپنی اور عنایہ کی لندن کی ٹکٹس کروا لی تھی۔ آج ان کی روانگی کا دن تھا۔ دمیر اور عنایہ پوری طرح تیار ہو کر لاؤنج میں آئے۔ عنایہ نے ایک انتہائی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زینت بیگم کی آنکھیں اپنے بیٹے اور بہو کو دیکھ کر خوشی سے نم ہو گئیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عنایہ کا ماتھا چوما اور اسے گلے لگا لیا۔ تم نے میرے بیٹے کو مکمل کر دیا عنایہ، میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ زینت بیگم نے روتے ہوئے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں امی جان، میں نے وہاں سارا انتظام کر لیا اور جیسے ہی عنایہ کا کالج کا داخلہ اور باقی چیزیں سیٹ ہوتی ہیں میں آپ کا ویزا لگوا کر آپ کو بھی وہیں بلا لوں گا۔ آپ کو مزید اس حویلی میں اکیلے رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دمیر نے زینت بیگم کا ہاتھ چومتے ہوئے انہیں یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد دمیر اور عنایہ دادا سائیں کے کمرے میں گئے۔ دادا سائیں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے مگر آج ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ دمیر نے ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کر ان کے ہاتھ چومے۔ ہم جا رہے ہیں دادا سائیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے ملنے ہم بار بار پاکستان آتے رہیں گے اور آپ کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ میں آپ کی امانت کو بہت خوش رکھوں گا۔ دمیر نے عقیدت سے کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میری بچی کو بہت پیار دینا دمیر، یہ بہت خاص ہے۔ دادا سائیں نے دعائیں دیتے ہوئے انہیں رخصت کیا۔ دمیر اور عنایہ جب سامان لے کر حویلی کے صحن سے گزر رہے تھے تو دمیر کی نظر اتفاقاً اوپر بالکنی پر پڑی۔ وہاں مہم کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ بالکنی کی ریلنگ پر اتنی سختی سے جمے تھے کہ اس کی پورے سفید ہو رہی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایک شکست خوردہ جلن صاف نظر آ رہی تھی۔ دمیر نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر عنایہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ مہم جان چکی تھی کہ وہ اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود دمیر کو ہار چکی ہے اور دمیر کا دل اب مکمل طور پر عنایہ کا ہو چکا ہے۔ گاڑی حویلی کے بڑے آہنی دروازے سے باہر نکل گئی اور عنایہ نے پیچھے مڑ کر اس حویلی کو دیکھا جہاں اس نے زندگی کے سب سے تلخ دن گزارے تھے، مگر اب وہ ایک آزاد پنچھی کی طرح دمیر کی محبت کے آسمان پر اڑنے کے لیے تیار تھی۔ لندن کی وہ صبح انتہائی دل فریب اور ٹھنڈی تھی۔ کہانی کا اختتام لندن کے ایک انتہائی خوبصورت اور پرتعیش اپارٹمنٹ میں ہوتا ہے جس کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے پورے شہر کا نظارہ ہوتا ہے۔ بیڈ روم میں ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی۔ دمیر شیشے کے سامنے کھڑا اپنا 3 پیس سوٹ پہن کر کورٹ جانے کی تیاری میں ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور طمانینت تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور عنایہ مسکراتی ہوئی کافی کا مگ لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے سے حویلی کی وہ ساری تھکن، وہ اداسی اور وہ خوف بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی ڈیسنٹ اور ماڈرن سا لباس پہنا ہوا تھا جس میں اس کی خوبصورتی مزید ابھر کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ اب وہ سہمی ہوئی عنایہ نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد باشعور اور خوبصورت مسز دمیر سلطان تھی۔ عنایہ نے کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دمیر کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ دمیر شیشے میں دیکھ کر اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے شیشے میں ہی عنایہ کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر بھی ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ دمیر مڑا اور اسے عنایہ کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کیا مسز بیرسٹر دمیر سلطان کا آج کالج کا پہلا دن ہے؟ دمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی محبت بھرے اور شرارتی لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے مسکرا کر اپنے ہاتھ دمیر کے سینے پر رکھے اور اس کی ٹائی کو اپنے ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے انتہائی ناز و ادا سے بولی، جی بالکل، اور امید ہے کہ آپ کی آج کی پیشی بھی بہت اچھی رہے گی۔ دمیر نے ہنس کر اسے مزید اپنے قریب کیا اور اس کی پیشانی پر ایک پرسکون اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ دمیر نے عنایہ کے ماتھے پر اپنے لب دیر تک رکھے، محسوس کرتے ہوئے کہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ عنایہ تھی۔
ایک ایسی کہانی جہاں خاکستر میں دبی ہوئی چنگاری کو حویلی کی سیاست اور سازشوں کے باوجود محبت کے سائے میں گلاب بننے کا موقع ملا۔ آج ایک انتہائی دل فریب اور مکمل انجام کو پہنچ چکی تھی۔ دمیر اور عنایہ کی محبت نے ثابت کر دیا تھا کہ سچے جذبے اور اعتبار کے سامنے ہر سازش ہار جاتی ہے۔